السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے کی اہم ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور سب سے بڑی خبر جو آج سامنے آ رہی ہے وہ کیا، عمران خان صاحب کی ایک نئی تصویر سامنے آئی ہے۔ میں جانتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے فالوورز جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں میڈیا کے اوپر جو ہے ان کی کوئی تصویر، کوئی ویڈیو جو ہے وہ نشر نہیں کی جا سکتی، لیکن ایک تصویر سامنے آئی ہے۔ اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور بھی پاکستانی سیاست سے ریلیٹڈ اور کچھ بین الاقوامی خبریں بھی جو ہیں وہ ویلاگ کا حصہ ہوں گی۔ آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجئے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جب میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے تو ڈو سبسکرائب اٹ، بیکاز اب ہم جو ہمارا جو ایک میگا ٹارگٹ ہے ہم اس کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں، اینڈ دیٹ از دا 3 ملین ٹارگٹ جس کو ہم اس وقت فوکس کر رہے ہیں، اور جلد از جلد کوشش ہوگی کہ اس ٹارگٹ تک جو ہے وہ پہنچا جائے۔ آئی نو ابھی تھوڑا سا سفر جو ہے وہ باقی ہے، لیکن انشاءاللہ اگر آپ کی سپورٹ جو ہے وہ ہمیں ملتی رہی تو یہ سلسلہ جو ہے یا یہ جو ٹارگٹ ہے یہ انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ ضرور اچیو ہوگا۔ آخر یہاں تک بھی سفر جو ہے تقریباً 5 سال تک یہ سفر رہا ہے، اور اب تک ہم تقریباً 28,43,000 سبسکرائبرز کو کراس کر چکے ہیں۔ وہ 1.5 لاکھ کا تقریباً ابھی فرق ہے اپروکسیمیٹلی، انشاءاللہ وہ بھی جو ہے وہ جلد از جلد کمپلیٹ ہوگا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اپنے واٹس ایپ چینل کا لنک بھی ہم جو ہے وہ نیچے شیئر کر رہے ہیں، آپ کائنڈلی اسے کلک کر کے ہمارے واٹس ایپ چینل کو بھی جو ہے وہ جوائن کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، سب سے پہلے ذرا معیشت کے حوالے سے یہ خبر کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے آج مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا ہے۔ اب زیادہ تر لوگ ویسے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید یہ مانیٹری پالیسی جو ہے وہ ان چینج رہے گی اور شاید اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ تبدیلی کر دی گئی ہے، اور 50 بیسس پوائنٹس یعنی کہ 0.50% جو انٹرسٹ ریٹ ہے اسے کم کر دیا گیا ہے، اور 11 سے اب یہ 10.5% کے اوپر آ گیا ہے۔ اور آبویسلی دس از اے گڈ سائن فار انویسٹرز، بزنس مین، انڈسٹریز، کہ جناب ان کو جو لونز ملیں گے وہ نسبتاً سستے ملیں گے۔ تو میرے خیال میں اسٹیٹ بینک کو بھی یہ فیل ہوا ہے کہ مہنگائی کا جو ایک پریشر تھا اس میں شاید تھوڑی سی کمی ہوئی ہے، تو جس کی وجہ سے دے تھنک کہ اگر ہم انٹرسٹ ریٹس نیچے بھی کر دیں تو اس کا کوئی حرج نہیں ہوگا۔ اور یہی ہوا کہ اس کے بعد جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ جو ہے اس نے بڑا پازیٹیولی اس سائن کو لیا۔ اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ پہلے ہی اپنی آل ٹائم ہائی جو ہے وہ لگا رہی ہے، اور پہلی بار اس نے 1,71,000 پوائنٹس کا جو ہے وہ جو بیریئر تھا اسے کراس کیا۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ آج سے تقریباً سال 1.5 سال پہلے تک جو ہے وہ یہ مارکیٹ تقریباً 1 لاکھ پوائنٹس کے اوپر تھی، تو بہت سے جو کرٹکس ہیں وہ یہ سمجھتے تھے کہ نہیں جی یہ ببل پھٹے گا، اور آپ دیکھیے گا ببل پھٹ کے جو ہے یہ 1 لاکھ سے 50,000 پہ آ جائے گا۔ اور ظاہری بات ہے، آپ جانتے ہیں کہ ان کا تعلق، ان کرٹکس کا تعلق کس سیاسی جماعت سے ہوگا، لیکن فی الحال جو ہے دا مارکیٹ از بومنگ، اور مارکیٹ جو ہے وہ پازیٹیو سے پازیٹیو ہی ہوتی جا رہی ہے۔ 1,71,000 کے اوپر آ گئی، اور ایکچولی اس نے 1,70,741 پوائنٹس کے اوپر جو ہے وہ اپنی کلوزنگ کی ہے، تو کلوزنگ بھی جو ہے کافی اسٹرانگ رہی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ کل کا دن جو ہے وہ کیسا گزرتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے پچھلے ویلاگ کے اندر بھی ڈسکس کیا تھا آسٹریلیا کے شہر سڈنی کے بونڈی ساحل کے اوپر جو ایک فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے۔ کل تک کی اطلاعات کے مطابق 12 افراد اس کے اندر جاں بحق ہوئے تھے، اب مرنے والوں کی تعداد جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، اور 15 افراد کو جو ہے وہ ہلاک کرنے کا جو ہے وہ دعویٰ جو کیا وہ تصدیق ہو رہی ہے۔ اور اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ جو 2 حملہ آور تھے وہ دونوں باپ بیٹا بتائے جاتے ہیں، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو باپ تھا اس کی عمر جو ہے وہ 50 سال تھی، اور اس کو بھی جو ہے وہ ہلاک ہو گیا فائرنگ کے نتیجے میں، اور اس طرح ہلاک ہونے والی افراد کی تعداد اب 16 ہو گئی، جبکہ اس کا 24 سال کا بیٹا جو ہے وہ شدید زخمی حالت میں ہسپتال میں اس وقت زیر علاج ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان دونوں کی جو شناخت ہوئی ہے وہ ساجد اکرم اور نوید اکرم کے نام سے ہوئی ہے، اور حکام نے اس منصوبے کو جو ہے وہ اینٹی سیمیٹک حملہ جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ پولیس کے مطابق 40 افراد اب بھی ہسپتال میں ہیں، جن میں 2 پولیس افسران بھی شامل ہیں جن کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے، اور جو متاثرین ہیں ان کی عمریں جو ہیں وہ 10 سال سے لے کے 87 سال تک بتائی جاتی ہیں۔ 10 منٹ تک یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو فائرنگ کا واقعہ ہے یہ تقریباً 10 منٹ تک جاری رہا۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 10 منٹ ایک بہت لمبا طویل ٹائم ہوتا ہے کہ ایک تہوار ہو رہا ہو جہاں پہ اتنی بڑی بھیڑ ہو، جمگٹھا ہو وہاں پہ لوگوں کا، اور اس کے اوپر فائرنگ شروع کر دی جائے تو کتنے افراد جو ہیں اس کی وجہ سے متاثر ہوئے ہوں گے۔ بہرحال اب تک کی اطلاعات کے مطابق جو حملہ آور تھا اس کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس مسلح شخص کو جس شخص نے ایکچولی اسے گریب کیا یا اسے پکڑا اسے ہیرو قرار دیا جا رہا ہے، وہ بھی ایک مسلمان ہی تھا،
اس کا نام جو ہے احمد جو ہے وہ بتایا جاتا ہے، اور اس کی ایک فروٹ شاپ ہے وہاں پہ، اسے بھی 2 گولیاں وہاں پہ لگیں، لیکن ایک اس کے ہاتھ پہ اور ایک اس کے بازو پہ، لیکن اس وقت جو ہے وہ اس کی سرجری کی گئی ہے اور وہ اس وقت ہسپتال میں زیر علاج ہے۔ اس شخص کے لیے جو ہے وہ فنڈ ریزنگ کی گئی لوگوں کی جانب سے، اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق 3 لاکھ آسٹریلوی ڈالرز جو ہیں وہ اب تک جمع کیے جا چکے ہیں اس کے لیے، اور یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ لوگ جو ہیں وہ اس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے جو ہے اس کو پیسے دے رہے ہیں۔ پولیس نے حملہ آوروں کے نام جو ہے وہ جاری نہیں کیے، میڈیا نے سورسز سے جو ہے وہ اس کو رپورٹ کیا ہے، تاہم بتایا گیا ہے کہ جو باپ تھا اس کے پاس 2015 سے اسلحہ لائسنس اس کے پاس وہاں پہ موجود تھے، اور 6 مختلف اسلحہ لائسنس اس کے پاس موجود تھے۔ اگر 2015 سے اسلحہ لائسنس اس کے پاس موجود تھے، اس کا مطلب ہے کہ کم از کم 10 سال سے تو آلریڈی وہ آسٹریلیا کے اندر ہی رہائش پذیر تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پولیس نے البتہ اسلحے کی تفصیلات جو ہیں وہ فراہم نہیں کی ہیں، لیکن ان ویڈیوز میں حملہ آوروں کے پاس جو ہے وہ بولٹ ایکشن رائفل اور شاٹ گن جو ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے کہ وہ اس کا وہاں پہ استعمال کر رہے تھے۔ آسٹریلی وزیر داخلہ نے کہا جی حملہ آور باپ 1998 میں طالب علم ویزا کے اوپر جو ہے وہ آسٹریلیا آیا تھا، جبکہ بیٹا جو ہے آسٹریلیا میں ہی پیدا ہوا اور آسٹریلوی شہری ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ حکام نے یہ بھی تصدیق کی ہے کہ صرف 2 ہی حملہ آور تھے۔ پہلے یہ ڈاؤٹ کیا جا رہا تھا کہ شاید 3 حملہ آور تھے، لیکن اب کلیئر ہوا ہے کہ 3 نہیں تھے بلکہ 2 حملہ آور تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر یہ بھی سامنے آئی ہے، اس وقت ایک آئیڈینٹی جو وار جو ہے وہ چل رہی ہے۔ انڈین میڈیا جو ہے اس کو پاکستان کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جناب یہ پاکستانی شہری تھے، جبکہ ایک اور خبر کے مطابق جو ہے وہ یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ جو ساجد اکرم تھا یہ ایکچولی ایک انڈین ہے۔ اس کے جو جہاں پہ یہ کام کرتا تھا وہاں پہ اس کے ایک کالیگ نے یہ بات بتائی ہے کہ جناب یہ جو لڑکا تھا، جو 24 سالہ لڑکا تھا جو زخمی ہوا ہے، جو حملہ آور جو زخمی ہوا ہے نوید اکرم، اس کے ساتھ کام کرنے والے شخص نے کہا ہے کہ اس کا جو باپ تھا ساجد اکرم، اس کا تعلق جو ہے وہ انڈیا سے، اور اس کی ماں جو ہے وہ اٹالین ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ہم اس حملے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے، ہم اکثر بات کرتے تھے کہ ان کے پاس اسلحے کے لائسنس تھے۔ تو آسٹریلیا میں دہشت گردی کے واقعے میں پاکستان کے خلاف اسرائیل، بھارت اور افغانستان نے جو ہے یہ پورا ایک گمراہ کن پروپیگنڈا جو ہے وہ جاری کیا، اور اس کو پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ لنک کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جناب جیسی یہ واقعہ پیش آیا ہے تو وہاں پہ کرکٹ آسٹریلیا کے انڈر جو ہے وہاں پہ بگ بیش سیریز اس وقت چل رہی ہے۔ بابر اعظم اور شاہین شاہ افریدی، یہ لوگ سارے اس وقت وہاں پہ کرکٹ کھیلنے کے لیے، بگ بیش کھیلنے کے لیے وہاں پہ گئے ہوئے ہیں۔ تو جیسے یہ واقعہ پیش آیا تو کرکٹ آسٹریلیا نے جو ہے تمام قوانین جو پلیئرز کے لیے ہوتے ہیں اس میں نرمی کر دی، اور تمام پلیئرز کو جو ہے وہ موبائل فونز تک جو ہے وہ ایکسیس دے دی، کیونکہ آبویسلی بہت سے کرکٹرز جو ہیں وہ پاکستان سے آسٹریلیا سے باہر سے آئے ہوئے تھے، اینڈ وہ ان کی فیملیز ان سے رابطہ کرنا چاہ رہی تھیں، تو ان کو فونز جو ہیں وہ پرووائڈ کر دیا گیا کہ آپ جو ہے وہ فون کے اوپر بات کر لیں، اپنے گھر والوں کو جو ہے انفارم کر دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایشز سیریز بھی جو ہے وہ آسٹریلیا میں جاری ہے، تو 2 ٹیسٹ میچز آلریڈی ہو چکے ہیں۔ تیسرے ٹیسٹ میچ کے لیے جو 17 دسمبر سے ایڈلیڈ میں جو ہے وہ شروع ہونا ہے، وہاں پہ اس کی سیکیورٹی جو ہے وہ اب کافی حد تک سخت کر دی گئی ہے۔ اچھا جی، اب کچھ پاکستان کی خبروں کی طرف جو ہے وہ آتے ہیں، اور سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ حکومت نے جناب احتجاج کے دوران پرتشدد رویہ اختیار کرنے والوں کو اب آڑے ہاتھوں لینے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور پولیس آرڈر ایکٹ 2025 دوسری ترمیم اس کے اندر کی گئی ہے، پنجاب اسمبلی میں اسے پیش کر دیا گیا ہے، اور اس کے تحت پرتشدد احتجاج کرنے والوں کو سزائیں تو ہوں گی، لیکن اب جو وہ نقصان کریں گے وہ نقصان بھی انہی سے لیا جائے گا، مطلب اس کی تلافی بھی جو ہے وہ وہی کریں گے، اس کے جو پیسے وغیرہ کسی املاک کا کو جو نقصان آپ کریں گے، پیسے بھی آپ اس کے خود ہی بھریں گے۔ تو رائٹ مینجمنٹ یونٹ کی ایڈمنسٹریشن ایڈیشنل آئی جی رینک کا افسر دیکھے گا، اور اس یونٹ کو جدید آلات سے لیس کیا جائے گا۔ رائٹ مینجمنٹ یونٹ کے افسران کو غیر قانونی احتجاج سے نمٹنے کی باقاعدہ ٹریننگ بھی دی جائے گی، اور اس بل میں کہا گیا ہے جی رائٹ مینجمنٹ افسران پر لیگل کارروائی نہیں ہو سکے گی، پرتشدد احتجاج کا ملزم قرار پائے جانے پر ملزم نقصان کی ادائیگی بھی کرے گا، اور ٹرائل کورٹ نقصان کا تعین محکمہ داخلہ کی مدد سے کرے گا۔ نقصان میں نجی اور سرکاری املاک کو نقصان، انسانی جان کو نقصان اور انسانی جان جانے کے لیے جیسے نقصانات شامل ہیں، تاہم ٹرائل کورٹ کے فیصلے ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ کے سامنے جو ہے وہ چیلنج کیے جا سکیں گے۔ تو یہ ایک بڑی سخت قسم کی قانون سازی جو ہے وہ لائی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری صاحب نے جو ہے آج ایک طویل پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا جی پی ٹی آئی سوشل میڈیا اکاؤنٹس جو ہیں وہ ٹرینڈ بنانے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ ٹرینڈ بنانے کے لیے تو واقعی استعمال، وہ تو بچہ ہی جانتا ہے، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا جی دہشت گرد تنظیمیں بھی سوشل میڈیا کا استعمال کر رہی ہیں۔ حکومت آزادی اظہار رائے پر یقین رکھتی ہے، لیکن کچھ عناصر جو ہیں وہ ملکی سلامتی کے درپے ہیں۔ انہوں نے کہا جی سوشل میڈیا پر اداروں کے خلاف مذموم مہم چلائی جا رہی ہے، ملکی خود مختاری پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا، پی ٹی آئی سوشل میڈیا کو خاص بیانیے کے لیے استعمال کرتی ہے۔
ایک ایک ٹویٹ کے پیسے وصول کر کے ٹرینڈ بنائے جاتے ہیں. آزادی اظہار رائے کی بھی کچھ حدود ہیں. چند کمپنیوں کو ٹرینڈ اور ہیش ٹیگس کی بولیاں لگا کر بیچے جاتے ہیں. پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بیرون ملک سے چلائے جا رہے ہیں. پی ٹی آئی اکاؤنٹس ٹرینڈز بنانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. زیادہ اکاؤنٹس نارتھ امریکہ، یورپ، جنوبی ایشیا سے آپریٹ ہو رہے ہیں. یہی اکاؤنٹس ٹی ٹی پی، بی ایل اے اور اسرائیل کے حق میں ٹرینڈز بناتے ہیں. ہمارے پاس بہت ساری معلومات آ چکی ہیں، ہم نے تمام شواہد جمع کر لی ہیں. بیرون ملک سے فنڈنگ ٹرانسفر کی جاتی ہے. اس موقع پر ثبوت کے طور پہ طلال چودھری نے ویڈیو سلائیڈز بھی جو ہیں وہ دکھائیں. اس ذہن میں رکھیے گا، آج سے چند دن پہلے ہی ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے بھی اسی سلسلے میں ایک پریس کانفرنس کی گئی تھی، جس کے اندر انہوں نے ایک لنکیجز جو ہیں وہ شیئر کی تھیں کہ جناب سب سے پہلے جو ہے وہ عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ سے یا پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے جو ہے وہ عمران خان صاحب کا بیان جو ہے وہ نشر ہوتا ہے. اس کے بعد ٹرول اکاؤنٹس جو ہیں اس کو ری ٹویٹ کرنا شروع کرتے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو جو ہے وہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ ٹویٹ کریں. بائی دا وے سارے نہیں کرتے، کچھ لوگ جو ہیں ایکچولی اس سے اجتناب بھی کرتے ہیں، اور اس بات کی بڑی چڑ ہے پی ٹی آئی کے اندر کہ جناب یہ کیوں نہیں کرتے. اور اس کے بعد انہی جو بیان ہوتے ہیں ان کو بھارتی میڈیا جو ہے اس کو پک کرتا ہے اور اسے سرکولیٹ کرنا شروع کرتا ہے. یہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے پوری اپنی پریس بریفنگ کے اندر یہ بات بتائی تھی. میرے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ بیسکلی موجودہ حکومت جو ہے وہ ٹویٹر کے حوالے سے یا ایکس کے حوالے سے جو ہے وہ بڑی بے چین ہے، اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ جناب یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں آ رہا. اور جس طرح ہم چاہتے ہیں مختلف لوگوں کو جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے شکایات جو ہے وہ ایکس کو کی گئیں. اچھا، وہاں پہ جب آپ کوئی ایکس کو اگر کوئی شکایت کرتے ہیں، مطلب کوئی گورنمنٹ جو ہے وہ جب شکایت کرتی ہے تو عام طور پہ ایکس جو ہے وہ ان ٹویٹس کا کرتا کچھ نہیں ہے، بلکہ اس کا جو یوزر ہوتا ہے اس کو بیسکلی نوٹس بھیجتا ہے کہ جناب آپ کے اگینسٹ جو ہے وہ یہ کمپلینٹ آئی ہے، ہم صرف آپ کو انفارم کر رہے ہیں کہ یہ کمپلینٹ آئی ہے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ایکس کے حوالے سے مختلف ملکوں میں مختلف قسم کی جو ہے ان کی پالیسیز دیکھی جاتی ہیں. عام طور پہ انڈیا کے حوالے سے جو ہے انڈین گورنمنٹ یا نریندر مودی جو گورنمنٹ ہے وہ اس معاملے میں بہت زیادہ پرو ایکٹیو ہے، اور مطلب ان کی ایک زمانے میں ایکس کے ساتھ لٹرلی لڑائی بھی ہو چکی ہوئی ہے. مطلب معاملہ جو ہے وہ عدالت تک جو ہے وہ گیا تھا، اور وجہ یہی تھی کہ ان کی حکومت نے یہ کہا تھا کہ جناب یہ فلاں 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 چیزیں جو ہے وہ آپ ٹویٹر کے اوپر نہیں ڈال سکتے، اور ایکس کو جو ہے انہیں ریموو کرنا پڑے گا. تو پہلے تو اس کو اس وقت، اچھا یہ تب کی بات ہے جب ایکس ایکچولی ٹویٹر ہوا کرتا تھا، تو پہلے تو انہوں نے کافی اس کو ریزسٹ کیا تھا، لیکن الٹیمیٹلی دے آلسو گیو اپ. اب تو اس کے بعد اس کی ملکیت بھی جو ہے وہ ٹویٹر کی چینج ہوگی، نام بھی چینج ہو گیا. تو ایلون مسک جو ہے وہ زیادہ اس معاملے پہ ریزسٹ نہیں کرتا، ایون دو وہ یہ کہتا یہی ہے کہ جناب میں فری اسپیچ کا حامی ہوں اور وہ سب کچھ ہے. لیکن وہاں پہ بھی یہ کمپلینٹس آئی ہیں کہ ٹویٹر کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کو یا مختلف اکاؤنٹس کو جو ہے وہ ڈسکریج کیا گیا، یا تو ان کی ریچ جو ہے وہ کم کر دی گئی، یا ایسی کمپلینٹس بھی آئی ہیں کہ جناب ان کے فالوورز جو ہیں وہ ڈراپ ہو گئے. تو عجیب قسم کا ایک مطلب وہاں پہ یہ چپکلش جو ہے وہ چل رہی ہے. پاکستانی گورنمنٹ جو یہ سمجھتی ہے کہ جناب صرف اور صرف سیاسی معاملات کے حوالے سے نہیں، بلکہ دہشت گردی کے حوالے سے بھی جو ہے وہ، یا بینڈ آرگنائزیشنز کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ایکس کا استعمال کیا جاتا ہے. یوٹیوب، فیس بک، ان کو پھر بھی جو ہے وہ کافی حد تک سنبھال لیتے ہیں ان اکاؤنٹس کو جو پاکستان سے آپریٹ ہوتے ہیں. باہر والوں کو تو پھر بھی نہیں کر سکتے، لیکن پاکستان میں جو چلنے والے اکاؤنٹس ہیں ان کو پھر بھی وہ لوگ ہینڈل کر لیتے ہیں. ایکس کے حوالے سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ ہمارے لیے کافی زیادہ ڈیمیجنگ ہے. اچھا، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ایک دفعہ اس کا ایک ڈیٹا نکلا تھا کہ پاکستان کے کتنے عوام ایکچولی ایکس کو استعمال کرتے ہیں. تو یہ پتہ لگا تھا کہ یوٹیوب، فیس بک اور ایکس سب سے زیادہ ان میں سے جو ہے وہ ایکس کو سب سے کم لوگ استعمال کرتے ہیں. زیادہ اس کی اتنی یوزیج نہیں ہے، لیکن اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہے. اس پہ کہی ہوئی بات، اس پہ لکھی ہوئی بات، چاہے وہ 4 لائنوں کی ہی کیوں نہ ہو، اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے اب اس کے معاملے میں جو ہے کچھ نہ کچھ کرنا چاہ رہی ہے. اس کے علاوہ جناب ایک عدد یہ تصویر جو ہے یہ ذرا سامنے دیکھیے گا. یہ تصویر جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اور اس کے اندر عمران خان صاحب کو دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ جناب پش اپس لگا رہے ہیں، اور ان کے پیچھے جو ہے وہ 2 پولیس اہلکار بھی وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. اور یہ تصویر جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت گردش کر رہی ہے. اب اس کے اوپر مختلف قسم کی چہم گوئیاں ہوئی ہیں، لیکن ان کی بہن علیمہ خان صاحبہ نے جو ہے وہ یہ کہا ہے، اور انہوں نے کہا ہے جی انہوں نے تصدیق کی ہے کہ وائرل ہونے والی یہ تصویر جو ہے وہ اے آئی سے تیار کردہ نہیں ہے، بلکہ عمران خان صاحب کی اصل تصویر ہے. اور اس تصویر میں جو ہے وہ علیمہ خان کے مطابق تصویر سامنے آنے پر ابتدا میں انہیں بھی شبہ ہوا کہ اے آئی کے ذریعے بنائی گئی ہوگی، ہو سکتی ہے، جس کے بعد انہوں نے تصویر چند افراد کو بھیجی اور ان سے تصدیق کروائی کہ آیا یہ تصویر حقیقی ہے یا نہیں، کیونکہ تصویر میں موجود شخصیت جو ہے عمران خان صاحب سے مشابہت رکھتی ہے. اچھا، میں نے بھی اس تصویر کو میں نے دیکھا. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ کیونکہ ظاہری بات ہے ہمارا بھی پروڈکشن کا کام ہے، اے آئی کے ذریعے جو ہے وہ فوٹیجز بنوانا، تصویریں بنوانا، ہم لوگ کافی حد تک جو ہے اس بات کو جانتے ہیں. میرا ویسے ڈاؤٹ ہے اس تصویر کے بارے میں کہ یہ تصویر جینون ہے. مجھے لگتا ہے، آئی کوڈ بی رانگ، اوبیسلی میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن صرف آپ کو ایک اپنا اوپینین دے رہا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ یہ تصویر اے آئی سے بنی ہوئی ہے.
ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس طرح جو ہے وہ ان کی ایک تصویر بنے اور وہ تصویر جو ہے وہ باہر آ جائے، کیونکہ جتنا کو سخت ماحول بنایا ہوا ہے وہاں پہ مطلب وہاں پہ لوگوں کو نہیں ملنے دیا جاتا، وہاں سے ایک قسم کا جسے کہتے ہیں نا پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، پرندہ پر نہیں مار سکتا تو فوٹوگرافر نے پر کس طرح مار لیا؟ میرا سب سے بڑا سوال یہ ہے. مجھے اس کے بارے میں جو ہے وہ کافی تک ڈاؤٹس ہیں. اور دوسری بات یہ، اگر یہ کوئی تصویر ہے بھی تو کوئی پرانی تصویر لگ رہی ہے، کیونکہ انہوں نے ہاف سلیو شرٹ پہنی ہوئی ہے اور اس تصویر میں، اور وہ ایکسرسائز کر رہے ہیں، ان کو پسینہ بھی آیا ہوا ہے. تو آج کل تو ویسے ہی اسلام آباد کے اندر سردی ہے، سو اٹس ناٹ ریسنٹ. اور اگر بنی بھی ہوئی ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ اے آئی سے بنی ہوئی ہے. ویسے بہت مشکل ہو چکا ہے، اے آئی نے اتنا ایڈوانس کر لیا ہے اپنے آپ کو کہ اب تصویریں جو ہیں میں اسی تصویر کے اندر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، میں صرف آپ کو ایک آئیڈیا دے رہا ہوں کہ اے آئی جو ہے اتنا ایڈوانس ہو چکا ہے کہ یہیں پہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے ایکچولی آپ نواز شریف صاحب کو بھی یہاں پہ ڈانٹ لگاتے ہوئے آپ دکھا سکتے ہیں. مطلب یہ صورتحال ہے. اور یہاں پہ بلاول بھٹو کو بھی ساتھ کھڑا کر سکتے ہیں. اے آئی جو ہے وہ اس حد تک ایڈوانس ہو چکا ہے. سو آئی ہیو مائی ڈاؤٹس اباؤٹ دیٹ انلیس اور انٹل اوبیسلی عمران خان صاحب یہ تصویر دیکھ کے خود نہ تصدیق کر دیں کہ ہاں یہ میری تصویر ہے اور میں ہی پش اپس جو ہے وہ میں لگا رہا تھا. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک اور ایشو کا جو ہے وہ سامنا ہے، اور وہ ہے قاضی انور صاحب، ان کے بڑے سینئر رہنما جنہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا. کل ہم نے اپنے پچھلے ویلاگ میں آپ کو ہم نے رپورٹ کیا تھا. انہوں نے کل رات کو ایک پروگرام کے اندر شرکت کی اور اس کے اندر انہوں نے کہا جی کہ عمران خان میری عزت کرتے تھے اور عزت کرتے ہیں. بظاہر پارٹی سلمان اکرم راجہ اور علیمہ بی بی کے ہاتھ میں ہے. میں پارٹی کے لیے اپنی قربانیاں گنوانا نہیں چاہتا. علیمہ بی بی کے کہنے پر میرے ساتھ برا سلوک کیا گیا. وزیر اعلیٰ اور وزیر اعلیٰ ہاؤس کو میرے خلاف استعمال کیا گیا. ان لوگوں کو مجھ پر فوقیت دی گئی جن کا پارٹی سے تعلق نہ تھا. سلمان اکرم راجہ کے واٹس ایپ پر ایک میسج کیا گیا، کہا گیا جو میری ہدایت کے خلاف ووٹ دے گا وہ پارٹی کا غدار ہوگا. ہدایت یہ تھی کہ مجھے ووٹ نہیں دیا جائے گا، مجھے دھکے دے کر پارٹی سے نکالا جاتا. اس سے پہلے میں نے خود ہی مستعفی ہو گیا. مجھے نہیں پتا علیمہ بی بی کو مجھ سے کیا شکایات ہیں. بشرا بی بی مجھے بھائی اور میں ان کو بہن کہتا ہوں. وہ خود پرہیزگار خاتون ہیں، مگر مجھے کہتی تھی کہ اپنا دم کیا ہوا پانی مجھے دو. میں ان کے لیے تہجد کے وقت پانی دم کرتا تھا اور صبح پہنچا دیتا تھا. میں تہجد کے وقت قرآن کی تلاوت کر کے پانی دم کر کے دیتا تھا. شاید علیمہ بی بی کو ایک شکایت یہ بھی ہوگی کہ بشرا بی بی کو بہن کہتا ہوں. میرے پارٹی سے الگ ہونے سے ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. بظاہر پارٹی سلمان اکرم راجہ اور علیمہ بی بی کے ہاتھ میں ہے. اس کو ہائی جیکنگ کہیں یا کچھ بھی. علی امین نے میرے مشورے سے 25 کروڑ منظور کیے تھے. وہ 25 کروڑ صوبے کے باہر کے صدور کو بلا کر تقسیم کیے گئے. بانی کے کیسز کے لیے سلمان اکرم راجہ اور دیگر نے شروع میں فیس وصول کی تھی. علی امین نے کہا تھا بانی کے کیسز کی فیس میں دیتا ہوں. سو کافی حد تک باتیں میرے خیال میں صحیح ہو گئی ہیں. میں نے اپنے کئی ویلاگس کے اندر آپ کے ساتھ یہ بات کی تھی کہ سلمان اکرم راجہ اور علیمہ خان صاحبہ جو ہیں آپ انہیں ایک ہی سمجھیے. سلمان اکرم راجہ صاحب ایکچولی علیمہ خان صاحبہ کی ہی پوسٹنگ ہے، یعنی انہوں نے ہی ان کو لگایا ہے. اور بیسکلی یہ جو پارٹی کے اندر گروپ بندی ہے بشرا بی بی اور علیمہ خان صاحبہ کے، یہ اس کا ایک شاخسانہ ہے جو آپ کو کافی حد تک نظر آ رہا ہے. علی امین گنڈا پور صاحب علیمہ خان صاحبہ کی بڑھتے ہوئے اس انفلوئنس کے اوپر جو ہے وہ کافی تفصیلی بات کر چکے ہیں. انہوں نے وہ ویڈیو پیغام جو جاری کیا تھا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ الٹیمیٹلی ان کو اپنی سیٹ سے جو ہے وزارت اعلیٰ کی جو سیٹ ہے اس سے انہیں ہاتھ دھونا پڑ گیا تھا. البتہ علیمہ خان صاحبہ نے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں آج گفتگو کی. انہوں نے کہا بشرا بی بی ہی جیل میں ہے، اس کا کوئی گروپ نہیں ہے اور میرا بھی کوئی گروپ نہیں ہے. جو مرضی کہتے رہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. عمران خان کے لیے ہم سب سیم پیج پر ہیں. منگل کا دن اڈیالہ میں ہماری ملاقات کا دن ہوتا ہے. کل ہماری ملاقات کا دن ہے. ہم جائیں گے اور وہاں بیٹھیں گے. جو بانی کی رہائی چاہتا ہے وہی ہماری ٹیم کا حصہ ہے. بانی پی ٹی آئی کی ٹیم ہی ہماری ٹیم ہے. اگر کوئی شیر افضل مروت کو سنجیدگی سے سنتا ہے تو مجھے ان پر ترس آتا ہے. سب کو پتہ ہے ایجنسیاں اس قسم کے لوگ چھوڑتی ہیں. بانی پی ٹی آئی کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے. ہماری ملاقات نہیں کرواتے اور پانی پھینک دیتے ہیں. گزشتہ ہفتے ہمارے اوپر واٹر کینن کا استعمال کیا گیا ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ اور بھی کچھ خبریں شامل کرتے ہیں. جسٹس طارق محمود جہانگیری، ان کے ڈگری کیس کی جو ہے وہ آج سماعت ہوئی اور اس سلسلے میں جو ہے وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان ان کے اوپر مشتمل بینچ نے جو ہے اس کیس کی سماعت کی. اس دوران جسٹس طارق جہانگیری اور اسلام آباد بار اور ایسوسی ایشن کے وکیل جو ہے عدالت میں پیش ہوئے. جسٹس طارق محمود جہانگیری جب خود وہاں پہ آئے تو انہوں نے کہا جی مجھے جمعرات کو نوٹس ملا ہے، نوٹس کے ساتھ پٹیشن کی کاپی تک نہیں ہے. 34 سال پرانا کیس ہے، مجھے پٹیشن کی کاپی ملنے کے لیے وقت دیں. طارق جہانگیری صاحب نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس سرفراز ڈوگر کے بینچ میں بیٹھنے پر اعتراض اٹھا دیا. اس پہ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ بھی جج ہیں، میں بھی جج ہوں، میں نے آپ کے خلاف پٹیشن فائل کی. جسٹس جہانگیری نے کہا کہ یہ مفادات کا ٹکراؤ ہے، آپ اس کیس میں میرے خلاف نہیں بیٹھ سکتے. میرا یہ اعتراض ہے کہ آپ یہ کیس نہ سنیں.
کو وارنٹوں کی ریٹ کبھی بھی ڈویژن بینچ نہیں سنتا، سنگل بینچ سنتا ہے۔ آپ نے مجھے عدالتی کام سے بھی روک دیا جو عدالتی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا، اس طرح تو کسی چپڑاسی کو بھی کام سے نہیں روکا جاتا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ انصاف آپ کو ویسے ہی ملے گا جیسے کسی اور کو ملتا ہے۔ جسٹس طارق جہانگیری نے مزید کہا کہ قتل کیس میں بھی 7 دن بعد فرد جرم عائد ہوتی ہے، آپ نے صرف 3 دن کا نوٹس دے دیا۔ آپ کو وارنٹوں کی ریٹ میں ایسا نہ کریں، اگر یہ عدالتی نظیر قائم کریں گے تو تباہ اثرات ہوں گے۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری کا کہنا تھا کہ قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر اللہ کو حاضر ناظر جان کر حلفاً کہتا ہوں کہ میری ڈگری اصلی ہے۔ یونیورسٹی نے یہ نہیں کہا کہ ڈگری جعلی ہے اور انہوں نے ایشو نہیں کی تھی۔ چیف جسٹس نے سے مکالمہ کرتے ہوئے جسٹس طارق جہانگیری کا کہنا تھا کہ مجھے آپ کے بینچ پر اعتماد نہیں، اگر کیس سننا ہے تو کسی اور بینچ کو بھجوا دیں، مجھے کچھ مہلت بھی دی جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کراچی یونیورسٹی کے رجسٹرار کو ریکارڈ سمیت طلب کرتے ہوئے جسٹس طارق محمود جہانگیری کو پروٹیکشن اور تمام متعلقہ دستاویزات فراہم کرنے کی ہدایت کر دی اور کیس کی سماعت جمعرات 18 دسمبر تک انہوں نے ملتوی کر دی۔ اس کے علاوہ جناب لاہور ہائی کورٹ میں پتنگ بازی کی اجازت دینے کے حوالے سے پنجاب حکومت کو جواب جمع کروانے کے لیے جو ہے وہ مہلت دے دی گئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس اویس نے جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کی درخواست پر اس کیس کی سماعت کی۔ عدالت نے پنجاب حکومت، آئی جی پنجاب اور دیگر فریقین کو 22 دسمبر تک جواب جمع کرانے کی مہلت دے دی ہے۔ ذہن میں رکھیے گا کہ لاہور میں بسنت کے حوالے سے ڈیٹس بھی جو ہیں وہ اناؤنس ہو چکی ہیں۔ حکومت نے جو ہے وہ اس مرتبہ بسنت منوانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور لوگوں کو اجازت دی ہے، کئی سالوں کے بعد، میرے خیال میں ایٹ لیسٹ کوئی 25 سال کے بعد جو ہے وہ شاید یہ بسنت جو ہے وہ منائی جا رہی ہے، اور اس سلسلے میں یہ اس کے اگینسٹ یہ پٹیشن کی گئی ہے۔ اور اس درخواست میں پنجاب حکومت سمیت دیگر کو بھی فریق بنایا گیا ہے اور درخواست گزار کی جانب سے کائٹ فلائنگ ایکٹ 2025 کو چیلنج کیا گیا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے جی پنجاب حکومت نے اسمبلی کی اجازت کے بغیر آرڈیننس پاس کیا ہے۔ پتنگ بازی سے ماضی میں کافی ہلاکتیں ہو چکی ہیں، پتنگ بازی کی اجازت سے شہریوں کی دوبارہ ہلاکتوں کا خدشہ ہے، اسی لیے اسے روکا جائے۔ تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹ تھی۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔